فبأي آلاء ربكما تكذبان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد إن الله لا يحب المفسدين. صدق اللہ العظیم. برادران اسلام، معزز سامعین کرام، ابھی میں نے آپ کے سامنے خطبہ کے اندر سورہ قصص کی ایک آیت تلاوت کی ہے، اور اس آیت کا انتخاب میں نے اس لیے کیا کہ آج ایک بہت بڑی غلط فہمی اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگوں میں کثرت کے ساتھ پائی جاتی ہے، اور اس غلط فہمی کا مداوع اور اس کا ازالہ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے. وہ غلط فہمی کیا ہے؟ وہ غلط فہمی یہ ہے کہ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم دین کے مطابق زندگی گزارنا چاہیں، آج ہم اگر اسلام کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہیں تو ہمیں دنیا چھوڑنی پڑے گی، ہمیں دنیا کے عیش و آرام کو ترک کرنا پڑے گا، تب جا کر ہم دیندار بن سکتے ہیں، پکا سچا مسلمان بن سکتے ہیں. اور اس غلط فہمی کا اصل منشا یہ ہوا کہ قرآن و احادیث کے اندر دنیا کی مذمت بیان کی گئی ہے. روایت میں آتا ہے کہ الدنیا جیفا و طالبها کلاب، دنیا مردار کی طرح ہے اور اس کے پیچھے لگنے والا کتے کی طرح ہے. حالانکہ یہ بات یاد رکھیے کہ اس روایت کو بعض علماء نے لفظاً موضوع قرار دیا ہے، لیکن مقولے کے طور پر اس کے استعمال کو صحیح قرار دیا ہے، پسند کیا گیا ہے. اسی طرح قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے. اور تیسری جگہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارا مال، تمہاری اولاد ایک فتنہ ہے، ایک آزمائش ہے. ان آیات و احادیث کو سامنے رکھ کر ذہن میں یہ خلجان پیدا ہوتا ہے کہ دنیا کی مذمت بیان کی گئی ہے، دنیا کی قباحت بیان کی گئی ہے، دنیا کی برائی بیان کی گئی ہے، اس لیے دنیا کے پاس پھٹکنا نہیں ہے، دنیا کے قریب نہیں ہونا ہے، دنیا کے عیش و آرام کو، دنیا کے راحت و سکون کو، دنیا کے مال و اسباب کو ترک کرنا ہے، اور پھر جا کر ہمیں دیندار بننا ہوگا، صحیح مسلمان بننا ہوگا. یہ ذہن میں خلجان ہے، یہ غلط فہمی ہے. جبکہ قرآن کریم کے مطالعہ کرنے سے دوسری طرف دنیا کو، دنیا کے مال و اسباب کو کہیں اللہ رب العزت فضل اللہ قرار دیتے ہیں،
تو کہیں مال کو خیر سے تعبیر فرماتے ہیں اور کہیں مال کو حسنہ یعنی اچھائی سے بیان کرتے ہیں۔ سورہ جمعہ کے اندر جہاں اللہ رب العزت نے جمعہ کی نماز پڑھنے کا حکم فرمایا، وہیں پہ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، کہ جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو تم زمین میں پھیل جاؤ، منتشر ہو جاؤ، بکھر جاؤ اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ۔ یہاں پر مفسرین نے لکھا ہے کہ فضل سے مراد مال ہے، فضل سے مراد تجارت ہے۔ گویا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جمعہ کی نماز سے فارغ ہو گئے تو اب تم دنیا حاصل کرو، دنیا کا مال کماؤ، تجارت میں لگ جاؤ، تمہارا جو پیشہ ہے اس میں مشغول ہو جاؤ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ خیر فرماتے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، یہاں پر خیر سے مال مراد ہے اور اللہ نے مال کو خیر سے تعبیر فرمایا ہے۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا جس دعا کو ہم بارہا نماز میں بھی پڑھتے ہیں اور غیر نماز میں بھی پڑھتے رہتے ہیں خارج نماز میں، کہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ، اس کے اندر دیکھیے ہم اس بات کے خواہاں ہوتے ہیں، اس بات کے ہم طلبگار ہوتے ہیں اللہ سے کہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ، کہ اللہ ہمیں دنیا کے اندر حسنہ یعنی اچھائی عطا فرما۔ اس حسنہ کے تحت دنیا کی کمائی بھی ہے، دنیا کی راحت و سکون بھی ہے، دنیا کے مال و اسباب بھی ہیں، تو گویا اللہ نے اس کے اندر حسنہ سے تعبیر فرمایا، اچھائی سے تعبیر فرمایا ہے دنیا کو یا دنیا کے مال و اسباب کو۔ اب ایک طرف مال کی مذمت بیان کی گئی، دنیا کی مذمت بیان کی گئی، اور وہی دوسری طرف اللہ رب العزت نے دنیا کو، دنیا کے مال کو کہیں فضل فرمایا، کہیں خیر فرمایا، کہیں حسنہ فرمایا۔ اب یہاں پر جو غلط فہمی پیدا ہوئی ہے، ذہن کے اندر خلجان پیدا ہوا ہے، وہ اس وجہ سے کہ ہم اس نتیجے تک نہیں پہنچ پائے کہ آیا اسلام نے دنیا کا کیا تصور پیش کیا ہے، اسلام نے دنیا کی حقیقت کیا بیان کی ہے، اور دنیا کے راحت و سکون، دنیا کے مال و اسباب کی حقیقت کیا ہے، دنیا کو ہمیں کتنا استعمال کرنا چاہیے اور دنیا سے ہمیں کتنا گریز کرنا چاہیے، اجتناب اور پرہیز کرنا چاہیے، اس نتیجے پر ہم نہیں پہنچ پائے۔ اس وجہ سے یہ خلجان پیدا ہوا۔ قرآن کریم کے اندر، احادیث نبویہ کے اندر اللہ رب العزت نے یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھی نہیں فرمایا کہ تم دنیا حاصل مت کرو، دنیا مت کماؤ، تم کمائی مت کرو، بال بچوں کی دیکھ بھال مت کرو، تم جو ہے کھانا مت کھاؤ، بیوی کے پاس مت رہو۔ یہ تو عیسائیوں کا مذہب ہے۔ اللہ نے اعلان کر دیا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، وہ عیسائی مذہب میں رہبانیت ہے کہ اگر اس کے اندر کوئی دیندار بننا چاہتا ہے، وہ پکا اللہ کا گویا عبادت گزار بندہ بننا چاہتا ہے، تو اسے بیوی، بچوں، گھر بار کو، کاروبار کو، تجارت کو، دنیا کو، سب کچھ کو چھوڑ کر جنگلوں میں جا کر، بیاباں میں جا کر یا کسی تنہائی میں جا کر کے صرف اللہ اللہ کرنا ہے اور اللہ کی عبادت کرنی ہے، تبھی وہ دیندار ہوگا۔ یہ عیسائی مذہب میں ہے۔ لیکن اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو اور اس حکم کو اسلام سے ختم کر دیا اور کہا ہمیں یہ ساری چیزیں کرنی ہے اور پھر اللہ کی عبادت بھی کرنی ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت خوبصورت مثال بیان کی ہے، اور اگر اس مثال کو آپ سمجھ جاتے ہیں تو یہ غلط فہمی خود بخود آپ سے دور ہو جائے گی۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دنیا کی مثال پانی جیسی ہے، دنیا کی مثال پانی جیسی ہے اور انسان کی مثال کشتی جیسی ہے۔
اب بتائیے کہ کشتی پانی پہ چلتی ہے اور جب تک کہ پانی اس کے ارد گرد اور نیچے میں ہو کشتی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں آپ. کشتی چلتی رہے گی, بغیر پانی کے کشتی نہیں چل سکتی ہے. جب بغیر پانی کے کشتی نہیں چل سکتی ہے تو انسان بھی بغیر دنیا کے نہیں رہ سکتا ہے. جب کشتی پانی کے بغیر نہیں چل سکتی ہے تو انسان بھی دنیا کے بغیر, دنیا کے مال و اسباب کے بغیر, دنیا کی ضرورت کے بغیر وہ نہیں رہ سکتا ہے. لیکن مولانا رومی رحمت اللہ علیہ آگے فرماتے ہیں کہ بھائی دیکھو کہ کشتی اسی تک آپ کو فائدہ پہنچائے گی اور کشتی پانی کے اوپر اسی وقت تک چلتی رہے گی جب کہ کشتی کے ارد گرد اور اس کے نیچے پانی ہو. لیکن جس وقت, جس گھڑی اور جس دن پانی اگر اس کشتی کے اندر داخل ہو جائے گا تو وہ کشتی ڈوب جائے گی, تمہیں بھی ڈبا دے گی اور وہ پھر تمہیں فائدہ نہیں پہنچائے گی. تو جس طرح انسان جب کشتی ہے اور دنیا پانی کی مثال ہے, جس دن انسان کے ارد گرد دنیا رہے گی, انسان کے پیروں تلے دنیا رہے گی تو وہ انسان اس دنیا سے فائدہ اٹھاتا رہے گا. لیکن جس دن یہ دنیا اس کے اندر گھس جائے گی, یہ دنیا اس کے دل کی کشتی میں داخل ہو جائے گی, اس دن وہ انسان ہلاک ہو جائے گا. اس دن وہ دنیا سے فائدہ نہیں اٹھائے گا بلکہ دنیا اسے ہلاک کر ڈالے گی, ڈبا ڈالے گی. تو دنیا سے ہمیں فائدہ اٹھانا ہے, دنیا سے ہمیں فائدہ اٹھانا ہے, لیکن دنیا کو اندر داخل کر کے نہیں بلکہ دنیا کو اپنے ارد گرد رکھ کے, دنیا کو اپنے پیروں تلے رکھ کر کے ہمیں اس دنیا سے فائدہ اٹھانا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا تمہاری آخری منزل نہیں ہے, دنیا ہمارا آخری مقصد نہیں ہے, بلکہ یہ دنیا تو آخرت کی زندگی کو بنانے کا ذریعہ ہے. یہ دنیا تو آخرت کو سنوارنے کا واسطہ اور ذریعہ ہے. لہٰذا اس دنیا میں ہم آئے ہیں تو اس دنیا کے ذریعے سے اپنی آخرت کی زندگی کو دنیا میں رہ کر کے بنا لیں, سنوار لیں, اچھا کر لیں, تاکہ جو دائمی زندگی ملنے والی ہے, جو ہمیں ہمیشہ ہمیش کی زندگی ملنے والی ہے, وہ زندگی ہماری خوشحال ہو, وہ زندگی ہماری روشن اور تابناک ہو. یہ تو چند روزہ زندگی ہے, یہ ختم ہو جانی ہے. بد سے بدتر کافر بھی موت سے انکار نہیں کرتا ہے, اور دنیا کے کسی بھی مذہب کے ماننے والا انسان موت سے انکار نہیں کرتا, موت کی حقیقت سے اسے انکار نہیں ہے. اور وہیں پر اس بات سے بھی انکار نہیں ہے اور اس بات سے بھی اختلاف نہیں ہے کہ موت کب آئے گی. جس طرح سے موت کی حقیقت اٹل ہے, اسی طرح سے اس بات میں سب متفق ہیں کہ موت کب آئے گی کسی کو پتہ نہیں ہے. ہم میں سے کسی کو پتہ نہیں ہے کہ موت کب آئے گی. اور اسی طرح تیسری بات میں بھی ہم سب متفق ہیں کہ مرنے کے بعد ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا کوئی نہیں جانتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, قرآن کریم نے جو مرنے کے بعد کے حالات بتلائے ہیں اور وہاں کے مناظر پیش کیے ہیں, وہ ہم سنتے ہیں, جانتے ہیں, لیکن ہمارے ساتھ ہوگا کیا کوئی نہیں جانتا ہے. کیا ہوگا کوئی نہیں جانتا. یہ تینوں بات کوئی نہیں جانتا. موت اٹل حقیقت ہے, متفق علیہ ہے. موت کب آئے گی یہ بھی متفق علیہ ہے, کسی کا اختلاف نہیں ہے. اور مرنے کے بعد کیا ہوگا یہ بھی کوئی نہیں جانتا ہے. تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو, جب ہم نہیں جانتے ہیں کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا, اور اللہ نے اور اس کے رسول نے یہ بتلا دیا کہ دنیا ہی میں رہ کر کے اس زندگی کو سنوارنی ہے, اس زندگی کو بہتر بنانی ہے, اگر ہم نے یہاں نہیں کی کوشش, ہم نے یہاں محنت نہیں کی, تو ہماری یہ دنیا کی زندگی بھی تباہ کن ہو جائے گی اور آخرت بھی ہماری بگڑ جائے گی, آخرت بھی ہماری خراب ہو جائے گی. میرے محترم بزرگوں اور دوستو, دنیا کو دین کیسے بنایا جائے, میں نے جو آیت پڑھی ہے اس میں اللہ نے بتلایا ہے. جو آیت میں نے پڑھی وہ آیت در حقیقت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں
بہت ہی مال و ثروت والا، بہت ہی جائیداد والا، بڑے خزانے والا ایک شخص گزرا جس کا نام قارون تھا۔ اس قارون کے بارے میں اللہ نے اس آیت کے اندر بیان فرمایا ہے اور کہا کہ اس کے پاس اتنا مال تھا، اتنی دولت تھی کہ اس کے پاس خزانے کی اتنی بڑی بڑی چابیاں ہوتی کہ کوئی ایک آدھ فرد نہیں بلکہ مکمل ایک جماعت ہوتی تھی جو اس کے خزانے کی چابیاں اٹھایا کرتی تھی۔ اس کے بارے میں قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا کہ وَابْتَغِي فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، کہ اللہ نے جو تمہیں کچھ عطا کیا ہے، اللہ نے جو کچھ تمہیں عنایت فرمایا ہے، مال ہے، دولت ہے، شہرت ہے، عزت ہے، جاہ و جلال ہے، یہ ساری چیزیں جو اللہ کی دی ہوئی ہے اس کے ذریعے سے تم دار آخرت کو طلب کرو، یعنی اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرو، اللہ کی رضا جوئی کو حاصل کرو۔ حالانکہ جب یہ حکم قارون کو ملا تو قارون یہ کہنے لگا انما اوتیتہ علی علم عندی، کہ میرے پاس جو علم ہے، میرے پاس جو ذہانت ہے، میرے پاس جو تجربہ ہے، اس کے بدولت میں نے یہ سارا مال کمایا ہے، اس کی بدولت ہم نے یہ ساری جائیداد جمع کی ہے، خزانے جمع کیے ہیں، تو پھر میں اسے کیوں خرچ کروں؟ اللہ نے انکار کر دیا، اللہ نے اس کی تردید کر دی، نہیں، تمہارے پاس ذرہ سے لے کے پہاڑ تک جو کچھ بھی ہے فیما آتاک اللہ، اللہ کا عطا کرتا ہے، وہ تمہاری کوئی کسی تجربے کی بدولت نہیں، تمہاری کسی ذہانت اور علم کی بدولت نہیں، بلکہ یہ تو اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے۔ ورنہ بڑے بڑے ذہانت والے، بڑے بڑے تجربہ کار اور بڑے بڑے علم والے بازار میں جوتیاں چٹکھاتے پھرتے ہیں اور انہیں اللہ کی طرف سے رزق نہیں ملتا، اللہ کی طرف سے روزگار نہیں ملتا، اللہ کی طرف سے انہیں دولت نہیں ملتی۔ اگر علم اور ذہانت کے بدولت ہوتا تو دنیا کے یہ بڑے بڑے ذہین لوگ، بڑے بڑے تجربہ کار لوگ بھوکے نہیں مرتے۔ آج دیکھیے، رپورٹ سروے کر کے دیکھیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنے ذہین لوگ جو ہیں بے روزگار ہیں۔ تو یہ تو اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے۔ قارون کے اس عقل مندی اور ہوشیاری کو اللہ نے تردید فرمایا انما اوتیتہ علی علم عندی، کے ذریعے سے تمہیں نہیں ملا بلکہ فیما آتاک اللہ، لہذا اللہ نے جب دیا ہے تو اس کے ذریعے سے اب تم دنیا کو دین کیسے بناؤ گے؟ کہا الدار الآخرت، تم آخرت کے گھر یعنی آخرت کے کیا ہے تلاش کرو، اس کے ذریعے سے طلب کرو، اللہ کی رضا جوئی، اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہمارے پاس مال ہے اور اس مال کو آخرت کے حصول کے لیے خرچ کرنے کا حکم آ گیا تو کیا ہم سارا مال خرچ کر دیں اللہ کے راستے میں اور خود جو ہے فقیر کنگال بن جائیں؟ نہیں، وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، کہ دنیا میں سے جو تمہارا حصہ ہے، جتنی تمہیں ضرورت ہے اس ضرورت کے مطابق تم رکھ کر کے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اتنی تم دولت کو بچا لو اور پھر جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کر کے اس کی خوشنودی حاصل کرو۔ سارا مال خرچ کرنے کا حکم نہیں آیا، وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور آگے یہ بھی فرمایا کہ وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، کہ اللہ نے جو کچھ تمہیں مال عطا کیا ہے، اللہ نے جو کچھ تمہیں دولت عطا کی ہے، کیونکہ یہ دولت کا عطا کرنا اللہ کی طرف سے احسان ہے، تو اللہ نے مال کے ذریعے، اولاد کے ذریعے، اللہ نے کاروبار کے ذریعے، ترقی کے ذریعے، عہدہ کے ذریعے، عزت شہرت اور منصب کے ذریعے سے اللہ نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے، تو اب اس مال کے ذریعے سے تم بھی دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اور پھر آگے فرمایا کہ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ، اور زمین پر فساد مت پھیلاؤ۔ یہاں پر مفسرین نے لکھا کہ زمین پر فساد پھیلانے کا مطلب یہ ہے کہ تم دنیا میں
مال جائز طریقے سے حاصل کرو. اگر تم غلط طریقے سے مال حاصل کرتے ہو تو یہ دنیا میں فساد فی الارض کے مصداق ہوگا. مثلا اگر تم چوری کر کے مال حاصل کرتے ہو, تم ڈاکہ ڈال کر کے مال حاصل کرتے ہو, تم کسی کا مال غصب کر لیتے ہو, چھین لیتے ہو, ناجائز طریقے پر ہڑپ لیتے ہو, تو یہ دنیا کے اندر فساد پھیلانا ہوا. اس کے ذریعے سے تم دنیا کے اندر اپنے خزانے کو بھر لو گے, تم بینک بیلنس کر لو گے, لیکن یہ تو فساد فی الارض ہوگا. اس کے ذریعے سے جو تمہارے خزانے میں مال آئے گا, اس کے ذریعے سے جو تمہارے بینک بیلنس ہوں گے, اس کے اندر کوئی برکت نہیں ہوگی. یہ تو اللہ کا عتاب آئے گا اس کے اوپر, اللہ کی طرف سے عقاب نازل ہوگا, کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ ان اللہ لا يحب المفسدین, اللہ فسادیوں کو پسند نہیں فرماتا. اللہ ایسے طریقے کو اختیار کرنے والے شخص کو نہیں پسند فرماتا. تو بھلا اس کے پاس بظاہر تو مال کروڑوں میں ہوگا, لاکھوں میں ہوگا, اور نہ جانے کتنے ہوں, لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس مال سے اسے نیند نہیں آتی, اس مال سے اسے راحت اور سکون نہیں ملتا. نفس مال جو ہے یہ ہماری بھوک نہیں مٹا سکتی, ہماری پیاس نہیں بجھا سکتی ہے. آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ اگر کسی شخص کے پاس بہت مال ہے اور اسے بھوک لگی ہو تو وہ مال کو کھانا شروع کر دیا, پیاس لگی ہو تو اس مال کو وہ کھانا شروع کر دیا ہو پیاس بجھانے کے لیے. میرے محترم بزرگ اور دوست, وہ تو ایک ذریعہ ہے, اور وہ ذریعہ بھی اللہ نے بنایا ہے. تو جب ہماری ضرورت کی تکمیل کے لیے اللہ نے مال کو ذریعہ بنایا ہے, سکون کے لیے, راحت کے لیے, آسائش کے لیے, تو وہ طریقہ بھی اللہ نے بتلایا ہے. جب تک کہ اس طریقے کے مطابق ہمارے پاس مال نہیں ہوگا, اس وقت تک کہ ہم پھر فساد فی الارض کے تحت داخل رہیں گے. میرے محترم بزرگوں اور دوستو, ان چند باتوں کی روشنی میں یہ بات صاف ظاہر ہے کہ دیندار بننے کے لیے, پکا سچا مسلمان ہونے کے لیے صرف 5 وقت کی نماز اور باقی وقت مسجد میں بیٹھ کر تلاوت اور ذکر و اذکار کرنے ہی سے آئے گا, یہ غلط ہے. بلکہ آپ دنیا بھی حاصل کریں, مال بھی کمائیں, اور کاروبار بھی کریں, تجارت بھی کریں, سب کچھ کریں, اور سب کچھ کے ساتھ دین کو حاصل کریں اور دیندار بننے کی کوشش کریں, تو اللہ رب العزت آپ کی دنیا بھی سنوار دیں گے اور آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی. اور ہم کو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے کہ دنیا کی زندگی ہماری خوشحال ہو, دنیا کی زندگی ہماری بہتر سے بہتر ہو, اور پھر جب اس دنیا کو چھوڑ کر ہم کچھ دنوں کے بعد جائیں تو وہاں ہمیں اپنے رب کے حضور رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے, وہاں پر ہمیں ذلت و خوار نہ ہونا پڑے, بلکہ وہاں بھی ہماری زندگی بہتر سے بہتر ہو, اور ہمارے لیے جو اللہ نے وعدے کر رکھے ہیں, جن نعمتوں کا, نوازشوں کا ہم پر کیا وعدہ کر رکھا ہے, وہ سب ہمیں وہاں مل جائے. تو میرے محترم بزرگ اور دوستو, اگر ہم اس زندگی کو بالکل خراب سے خراب کر لیا تو ہماری وہ زندگی اس سے بھی بدتر ہو جائے گی. اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ زندگی ہماری بہتر ہو تو ہم اس زندگی کو بدتر نہ بنائیں بلکہ بہتر بنائیں. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.